دیکھیے، سب سے پہلے جو چینی کی قیمتوں کی بڑھنا ہے یا چینی کے جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں، یہ پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. شوگر پرائس ہمارے دور میں بڑھی، اس سے پہلے 4 سال پہلے بھی بڑھی تھی، اس سے پہلے بھی بڑھ گئی تھی، مشرف دور میں بھی بڑھی. اس وقت ایک بہت بڑا ٹی سی پی کا سکینڈل ہوا تھا، باہر سے امپورٹ ہوئی. سم ہاؤ شوگر کے معاملے میں کوئی ایسی اس کے اندر بات ہے، کوئی چاشنی ہے کہ اس میں زیادہ پرائسز بھی بڑھتی ہیں اور اس کے اندر سکینڈلز بھی زیادہ آتے ہیں. لیکن جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ سب سے پہلے بڑی ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ڈیٹیلڈ پروب کرانے کا فیصلہ کیا، جو کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا. اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں مختلف ایکشن تجویز کیے کہ شوگر انڈسٹری سے لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر لیٹیگیشن بھی کی، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک. پاکستان کے مہنگے ترین وکلاء کے ذریعے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی کیے. حکومت پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو بھرپور طریقے سے اس کا دفاع نہ صرف کیا، بلکہ کورٹس کی طرف سے بھی ایک پوری کلین چٹ ملی کہ یہ تمام کارروائی جو کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں جو فائنڈنگز آئی ہیں ان کے اوپر ہونا ضروری ہے اور قانون کے مطابق ہے. اس کے مطابق ایف بی آر کی کارروائی ہوئی، کمپٹیشن کمیشن آف نے کام کیا، ایس ای سی پی نے کام کیا، نیب کو پبلک آفس ہولڈر سے متعلقہ چیزیں دی گئی، اور ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ، کارپوریٹ فراڈ اور اس سے متعلقہ چیزیں دی گئی. اس وقت یہ بیک گراؤنڈ بتانا اور دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت ایک بہت زیادہ بات کی گئی جی کہ جو چینی کی قیمت میں بڑھوتی ہے اس کے لیے صرف مل ذمہ دار نہیں ہے، اس میں مارکیٹ فورسز بھی ہیں. ہم نے بڑے تواتر سے مارکیٹ فورسز کا بھی جائزہ لیا. مارکیٹ فورسز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ مارکیٹ فورس ہے جو جائز کام کرتی ہے اور اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتی ہے، اور ایک مارکیٹ فورس وہ ہے جو ناجائز منافع خوری کرتی ہے. اور وہ جو مارکیٹ فورس ہے اس کے خلاف یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن لیا گیا ہے اس دفعہ، جس میں کچھ پارٹ قانون سازی کا ہے، رولز کے بنانے کا ہے، کچھ پارٹ اس کے اندر پینل ایکشن کا ہے، ان کے خلاف سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کا ہے. اس میں منی لانڈرنگ تک کے بڑے ہینیس اور سیریس اوفینسز شامل ہیں، اس کے خلاف کارروائی ہے، اور فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس نے مل کے کام کیا. اب میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے طریقہ واردات. یہ تو ایک چھوٹا سا پس منظر تھا. یہ جو سٹا مافیا، شوگر مافیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. ایف آئی اے نے آج سے کچھ دن پہلے لاہور سے اس کام کا آغاز کیا. بعد میں آپ نے رپورٹس میں دیکھا ہوگا کہ سملر کارروائی کراچی میں بھی کی گئی اور وہاں تو کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. لاہور میں جو ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اس میں جو یہ سٹے بازی میں لوگ ملوث تھے ان کے اوپر جب ایکشن کیا گیا تو وہاں سے جو ان کے فونز، کمپیوٹرز، لیجرز، کھاتے وہ برآمد کیے گئے، اور اس کا جو فورینزک انالیسس کیا تو اس میں بہت زیادہ انکشافات تھے جس نے یہ تمام چیز انرتھ کر دی ہے کہ یہ اصل میں سٹا مافیا کام کیسے کرتا ہے. اور یہ سٹا مافیا کا جو کام ہے یہ بیسیکلی پرائس کو اسپیکولیشن کرتا ہے مصنوعی طور پہ. یہ کوئی چینی کی بوریوں کے اوپر بیٹھ کے کاروبار نہیں کرتے، یہ واٹس ایپ کے اوپر اور اس کے اوپر پرائس اسپیکولیٹ کرتے ہیں. 8-10 بڑے پلیئر ہیں پنجاب کے اندر جو پورے چینی کی مارکیٹ کو چلاتے ہیں اور وہ طے کرتے ہیں کہ قیمت کیا ہوگی. اب دیکھیے یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے. یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ابھی جو ہم نے ان سے ریکوریز کی ہیں اس میں ہر طرح کے کچھ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے بھی لایا ہوں. یہ ان کی باقاعدہ پوری ڈائریکٹری ہے جس کے اندر انویسٹرز ہیں جو پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل ہے، جنہوں نے سٹے میں پیسے لگائے ہیں. یہ اتنا بڑا لیجر یہ صرف ایک شوگر جو سٹا پلیئر ہے بڑا اس کا ہے. اس طرح کے لاتعداد ڈاکومنٹس ان سے برآمد ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی جو ٹیلی فونز کی ڈیٹیل دیکھیے تو جو ان کے کیش بوائے ہیں جو کیش کے اندر سارا کام کرتے ہیں ان کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. لیجرز ہیں کہ کس کو کتنی قیمت پہ چینی اٹھائی اور بیچی گئی ہے، وہ ساری تفصیلیں موجود ہیں. اب 2 چیزیں ہیں سمجھنے والی.
ایک سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ طریقہ کرتے کیا ہیں. یہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ماجد ملک ہے, ایک مین سٹا پلیئر ہے, اس کے یہ فون کی واٹس ایپ چیٹ کی پرنٹ آؤٹس ہیں. یہ بھی آپ کے پاس میں ڈاکومنٹ آپ کو دے رہا ہوں. اس میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اس وقت یہ فروری اور مارچ کی چیٹ ہے. فروری اور مارچ کی چیٹ کے اندر وہ 8,000 8,500 سے جو 100 کلو چینی کا وہ ریٹ شروع ہوتا ہے. اور یہ اب اس کی اگر آپ دیکھتے جائیں تو اس کے اندر ہے, دیکھیے کہ 9195 کا ریٹ چل رہا ہے. پھر وہی بیٹھ کے ڈیٹ کے حساب سے وہ دیتا ہے کہ انہوں نے آلریڈی طے کیا ہوا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جب ماہ رمضان ہونا ہے تو اس کا ریٹ میں آج بیٹھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ آج اگر میں اس وقت 8800 روپے کی بیچ رہا ہوں بوری, تو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کی قیمت ہوگی 9460 روپے اپریل کے شروع میں. پھر میں اس کے بعد آگے جاتا ہوں کہ آپ کو کب چاہیے, مارچ میں ہوگی تو 9250 روپے ہے. پھر میں آپ کو یہ 30 اپریل کا کنفرم 9500 9600. اب یہ ہے اسپیکولیشن کرنا. چینی کی قیمت, چینی کی پیداوار 3 سے 4 ماہ میں پوری ہو جاتی ہے. نومبر میں کرشنگ شروع ہوتی ہے, فروری مارچ میں جا کے کرشنگ ختم ہو جاتی ہے. جو ان پٹ ہے چینی کو بنانے کے لیے, اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے وہ ایک دفعہ آپ کا 4 ماہ میں آ جاتا ہے. ایک پروڈکٹ تیار ہو گئی ہے, اس پروڈکٹ کی پرائس سٹیٹک رہنی چاہیے, ایک پرائس ہونی چاہیے. بہت زیادہ ویریشن آ سکتی ہے تو جو سٹاک کے اوپر خرچہ ہوتا ہے, یعنی کہ سٹوریج کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے, اس کی وجہ سے کوئی 1-8 روپے کا فرق آنا چاہیے. یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جو ان لینڈ بنتا ہے, اس کی ان پٹ بھی سیم ہے, لیکن اس کی پرائس فلکچویٹ ہوتی ہے. اچھا, پرائس فلکچویٹ کون کرتے ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جو پرائس فلکچویٹ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ پرائس اکیلے فلکچویٹ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ میں صرف سٹا اپنے آپ میں بیٹھ کے تو نہیں کھیل سکتا. کیا میرے پاس اتنا کیش ہے کہ میں نے چینی اٹھا کے رکھ لی ہے؟ کیا ملک میں اتنے بڑے چینی کے گوڈاؤنز کہیں پہ ہیں؟ نہیں ہیں. یہ وہ فارورڈ سیل ہے جو اب قانون اس کو منع بھی کرتا ہے. لیکن یہی ہے, یہ اپریل کا ریٹ بھی نکال رہا ہے, مئی کا ریٹ بھی نکال رہا ہے, جون کا ریٹ بھی نکال رہا ہے. اس نے طے کیا ہوا ہے, یہ پہلے کریڈٹ لائن لے کے آتا ہے کہ میرے پاس اتنے 100 ٹن یا اتنے 1000 ٹن کی کریڈٹ لائن ہے جس کو آنر کیا جائے گا پیچھے جس مل سے میں اٹھا رہا ہوں, اور میں اس کے مطابق ریٹ بناؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہاسٹیج ہیں 8-10 لوگوں کے. تو اس لیے ان کو بھی ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اب دیکھیے اس کے بعد جو دوسرا اہم اس کا حصہ ہے وہ ہے کہ, اور یہ سارے ثبوت میں آپ کو ساتھ دے رہا ہوں اس کے, جو ان کی چیزیں ان کی ریکوری ہوئی ہے. اچھا, دوسرا اس کا دیکھیے, یہ اب جو چینی کی پرائس ڈٹرمن کرنی ہے, چینی کی پرائس ڈٹرمن کبھی نہیں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکس میں پرائس مقرر کر دیں تو بہت زیادہ شور بھی مچایا جاتا ہے, بڑے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ جی ایکس مل پرائس مقرر کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن کیا حیرت کی بات ہے کہ جب انہی لوگوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے تو اس کی بیسس ایکس مل پرائس بنتی ہے. وہ ایکس مل پرائس راتوں رات مقرر ہو جاتی ہے, اور وہ ایکس مل پرائس ڈٹرمن کرنے کے لیے پورا تعاون بھی کیا جاتا ہے, اور اسی کی بیسس کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن عوام کو چینی کتنے کی بیچنی ہے اس کا مقرر کرنے کے لیے نہ ہی سپورٹ کی جاتی ہے بلکہ اس کے راہ میں رکاوٹ کی جاتی ہے. کہ آپ ایکس مل کی پرائس مقرر کر دیں, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن جب مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ لگائی جاتی ہے. اب جو ایف آئی اے کی کارروائیاں ہیں میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جا چکا ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے, اور یہ بالکل یہ جو واٹس ایپ کی چیٹس ہیں, یہ جو لیجرز ہیں سارے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری انفارمیشن بالکل درست تھی کہ اس وقت جو چینی کی قیمت تھی اس کو فروری اور مارچ کی قیمت سے 20-25 سے 30% اضافہ کیا جا رہا تھا
رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس وقت چینی کی کھپت بھی عام صارف میں زیادہ ہوتی ہے۔ چینی کی جو پیداوار ہے اس کا تقریباً 60% وہ تو انڈسٹریز یوز میں چلا جاتا ہے، 35 سے 40% ہے جو آپ کی عام صارف جو ہے کسٹمر ہے وہ گھروں میں استعمال کرتا ہے یا کوئی مٹھائی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ساری اسپیکولیشن کی جاتی ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہ اطلاع تھی تو یہ ایکشن کرنا ناگزیر تھا، اگر ہم نہ کرتے تو ہم عوام کو اسی سٹا چینی مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے رمضان کے لیے، کیونکہ جی وہ تو سو کالڈ مارکیٹ فورسز تھی جی، ان کو تو آپ نہ چھیڑیں جی، وہ تو بڑا اپنا لیجیٹیمیٹ کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر جب کارروائی کی گئی ہے تو یہ ذرا یہ دیکھیے کہ ابھی تک لاہور میں مشیر برائے احتساب الداخلہ شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی اسکینڈل پاکستان کے لیے نئے نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔